سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا۔ فضائیں درود و سلام سے معطر، شہر شہر گلی گلی چراغاں، مساجد، بلند عمارتوں، بازاروں اور چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار۔ نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ ملک بھر میں جلوسوں کا اہتمام اور درود و سلام کی محفلوں میں عقائد و جہاں سے محبت کا اظہار۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ صدر وزیر اعظم کی سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر پوری امت مسلمہ کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت در حقیقت عالم انسانیت کے روشن دور کا آغاز تھی۔ بحیثیت قوم اور امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ نے ایمان، علم، اخلاق اور عدل پر مشتمل مکمل اور مثالی ضابطۂ حیات کا پیغام ازدی عالم انسانیت تک پہنچایا۔ نوجوان نسل کی بہترین کردار سازی کے لیے سچائی، دیانت اور احساس ذمہ داری جیسے اسلامی شعائر تربیت میں شامل کرنا ہوں گے۔ رحمت دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر دنیا بھر میں جشن کا سما۔ یمن سے عراق، لبنان، لیبیا، مراکش تک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سڑکوں پر امڈ آئے۔ اٹلی اور برطانیہ میں بھی جلوس۔ اسرائیلی بمباری اور گولیوں کی گونج کے باوجود غزہ میں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران انتہائی نتیجہ خیز اور سود مند رہا۔ قابل قدر سفارتی کامیابیاں ملی۔ دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان۔ امریکی جریدہ بلومبرگ کے مطابق فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کا مقصد امریکہ اور ایران کے تعطل کا شکار مذاکرات کو دوبارہ پٹڑی پر لانا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے دورے کو سفارتی ڈیڈ لاک توڑنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے انتہائی اہم قرار دے دیا۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل نے اہم دورہ ایران میں صدر پزشکیان، سیکرٹری سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل محسن رضائی، اسپیکر باقر کاریباف اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں کشیدگی روکنے، آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازعات کے جلد خاتمے کے لیے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات، سیکورٹی امور پر بات ہوگی۔ مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کی باضابطہ دعوت نہیں ملی۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ کی اقتصادی پابندیاں غیر قانونی ہیں، دباؤ کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان و کویت کے درمیان 27 اگست کو اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کا امکان۔ جولائی میں کویت نے دفاعی معاہدے کی توثیق کر دی۔ پاکستان کی طرف سے معاہدے کا مسودہ جون 2023 کو کویت کی حکومت کو بھیجا گیا تھا۔ معاہدے پر پاکستان کی طرف سے اس وقت کویت میں پاکستانی سفیر ملک محمد فاروق اور کویتی وزارت دفاع کی طرف سے بریگیڈیئر جنرل فواز عزیر نے محمد عربی نے دستخط کیے تھے۔ اس سے قبل پاکستان اور سعودی عرب کا ایک اہم دفاعی معاہدہ ہوا۔ حال ہی میں مکہ میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدہ ہوا۔ ایران کے خلاف حملے بند نہیں کیے، ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی صحافیوں سے گفتگو، کہا آبِ ہرمز پر مکمل امریکی کنٹرول اور تیل کی ترسیل شروع ہو گئی۔ امریکی معاشی پابندیاں مؤثر معاشی دباؤ ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔
امریکہ کا ایران سے جڑے 60 افراد کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ ایران کو ترسیلات زر کے ادائیگیوں کے لائسنس منسوخ۔ ڈیجیٹل اثاثوں، ٹیکنالوجی، سونا، ہوابازی اور جہاز رانی کے شعبوں پر پابندیاں عائد۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ جو ایران کو معاشی سہارا دے گا اسے بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود ہی گھٹنے ٹیک دے گا۔ ایران کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ اقتصادی تنہائی کا سامنا کرے یا پھر عالمی معیشت میں ضم ہونے کا انتخاب کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اپنے حکومت سے تمام بارودی سرنگیں ہٹانے یا تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سوشل ٹروتھ پر بیان میں کہا، اپنے حکومت میں نئی بارودی سرنگیں بچھانے پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے۔ ایسی سرگرمی میں ملوث کسی بھی جہاز کو فوری طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے مطابق امریکی اسپیس فورس اپنے حکومت کے ایک حصے کی نگرانی کر رہی ہے۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں کی معلومات دینے پر انعام کا اعلان۔ اہم ایرانی رہنماؤں کی معلومات دینے پر $1 کروڑ تک انعام ملے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے فہرست میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی سر فہرست۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ علی عبدالحی بھی فہرست میں شامل۔ ایرانی ایروسپیس فورس ڈرون یونٹ کے کمانڈر سعید آقاجانی، سائبر الیکٹرانک کمانڈ کے سربراہ حمید رضا لشکرگیان اور پاسداران انٹیلیجنس دفتر کے کمانڈر مجید خادمی پر بھی انعام رکھا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی معاشی جنگ جاری رہی تو ایران خلیج سے تیل کے برآمدات روک دے گا۔ ایران کی سلامتی کے سربراہ محسن رضائی نے خبردار کر دیا، کہا کہ جو ملک امریکی پابندیوں کی حمایت کرے گا ایران اسے جنگی اقدام تصور کرے گا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کہتے ہیں، امریکہ کا ایران پر نیا معاشی دباؤ فوجی محاذ پر ناکامی کا بالواسطہ اعتراف ہے۔ اگر امریکہ فوجی محاذ پر کامیابی حاصل کر چکا ہوتا تو اسے معاشی جنگ کا سہارا لینے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کہتے ہیں، منجمد خارجہ پالیسی منجمد معیشت کو جنم دیتی ہے۔ واحد چیز جو حرکت میں ہے وہ ایران کا پلٹ کر آنے والا وار ہے۔ وزیر اعظم سے سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین کی ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب میں اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا، سعودی عرب سے اقتصادی تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ موجودہ دورہ مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی راہ ہموار کرے گا۔ سعودی وفد کا زراعت، بندرگاہوں، شاہراہوں اور ایئرپورٹس میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ ملکی نظام دن بدن درہم برہم ہوتا جا رہا۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی طے کر لی ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے آپس میں باہمی اتفاق رائے بھی کر لیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی MNU سے گفتگو اور سیرت رحمت للعالمین پیغام جمعیت کنونشن سے خطاب۔ کہا، اس حکومت نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر دیا۔ ہمیں حکمرانوں کی نیت پر شک ہے۔ صوبے بنانے کے حوالے سے ہمارا اعلامیہ جلد منظر عام پر آ جائے گا۔ اپوزیشن کا حق ہے کہ وزیر اعظم یا اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے۔ اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے تو ہم ان کو سہولت فراہم کریں گے۔ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے کر تھک چکا ہوں۔ وزیر اعظم بھی PTI کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں۔ اپوزیشن نے مذاکرات کے لیے آنا ہوگا تو آ جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی پارلیمنٹ کے احاطے میں زیتون کا پودا لگانے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ممبران کے پاس فورم ہے، عوامی مسائل پر بات کریں۔ ان سے کہتا ہوں پارلیمنٹ کا فورم نہ چھوڑیں۔ قومی اسمبلی اجلاس کا کورم پورا کرنا میری نہیں، حکومت اور اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ پیٹرول ₹1.12، ڈیزل ₹1.11 فی لیٹر مہنگا۔ اوگرا نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹343.10 فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ₹371.80 فی لیٹر۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں دھرنے جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرولیم پر لیوی ختم کی جائے۔ مطالبات نہ مانے تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالتی ہے۔ طاقتور لوگوں کے لیے بھی قانون برابر ہونا چاہیے۔
بانی پی ٹی آئی اسپتال منتقلی کا معاملہ توہین عدالت کی درخواست 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر. عظمیٰ خان کی دائر کردہ درخواست میں موقف اپنایا گیا. 18 اگست کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی. بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. عظمیٰ خان کی جلد سماعت کی استدعا مسترد. توہین عدالت کیس کو 16 ستمبر کے مرکزی کیس کے ساتھ سنا جائے گا. بانی پی ٹی آئی سے نورین نیازی کی 2 ہفتوں میں دوسری ملاقات. اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق نورین نیازی اور بانی کی ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی. ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی. ملاقات کے بعد نورین نیازی نے گورکھپور فیکٹری ناکے کا رخ کیا. میڈیا سے گفتگو کرنے سے گریز. مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر احمد رضا قادری ڈپٹی اسپیکر منتخب. طارق فاروق نے 32 پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید نے 13 ووٹ لیے. ڈپٹی اسپیکر کے لیے احمد رضا قادری کو 32 مد مقابل پیپلز پارٹی کا عامر عبدالغفار کو 13 ووٹ ملے. 9 منتخب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے حلف اٹھا لیا. آزاد کشمیر کے 70ویں وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا. شیڈول جاری. کالعدم ایکشن کمیٹی نے اربوں روپے سے بنی سڑکوں کو کھود کر تباہ کیا. درختوں کو کاٹ کر ٹمبر مافیا کے حوالے کیا. کالعدم ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے باعث علاقے میں سیاحت و تعلیم تباہ ہو گئی. آئی جی آزاد جموں کشمیر کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کی میڈیا سے گفتگو. کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند خواتین کو ڈھال بنا کر چھپ کر فورسز پر فائرنگ کرتے ہیں. فورسز کے جوان مظاہرین کے ہاتھوں شہید اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے. لوگوں کا روزگار تباہ ہوا. بے گناہ افراد کا قتل و اغوا. فورسز کی پوسٹوں پر گرینیڈ حملے کرنے والے پرامن لوگ نہیں ہو سکتے. وزارت اطلاعات نے افغان طالبان ترجمان کا پاکستان مخالف بیان گمراہ کن قرار دے دیا. بیان میں کہا گیا ذبیح اللہ مجاہد نے بدخشان میں پاک فوج کی موجودگی کا دعویٰ کیا. بدخشان میں تشدد افغانستان کے اندرونی سیکورٹی چیلنجز کا عکاس ہے. آزادانہ رپورٹس جھڑپوں کو افغانستان کے اندرونی مسلح مزاحمت قرار دیتی ہیں. پاکستان ہمیشہ پرامن اور مستحکم افغانستان کا حامی رہا. اس سے افغانستان میں عدم استحکام پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. طالبان رجیم الزام تراشی کے بجائے اپنی ناکام حکمرانی پر توجہ دے. پابندیوں اور دباؤ مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتے. چین کا امریکہ کی جانب سے ایران کے تجارتی شراکت داروں پر ثانوی پابندیاں عائد کرنے پر رد عمل. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جین نے کہا پابندیاں اور دباؤ کشیدگی مزید بڑھاتے ہیں جو کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں. تمام فریق صبر و تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کو مزید بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں. جلد از جلد مذاکرات اور سیاسی تصفیے کی درست راہ پر واپس آئیں. ترجمان کا مزید کہنا تھا چین متعلقہ صورتحال کا باریک بینی سے مشاہدہ کرے گا اور اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. ایران اور عمان کے درمیان دو طرفہ اور علاقائی امور پر اہم سفارتی رابطہ. عمانی وزیر خارجہ بدر بوسیدی کی تہران آمد.